اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء اللہ واعداء الرسول من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. طلاب علوم ائمہ علیہ السلام اور علوم معصومین علیہ السلام، علوم انبیاء و پیغمبران، موضوع بحث مجلس اعضاء اور مجلس کا طریقہ اور ذکر امام حسین کو کیسے کیا جائے، اور اس کے ضمن میں تمہیدی بحث، اور تمہیدی بحث میں ہم پہلی شرط تک پہنچے اور اس شرط کی تصدیق کے لیے قول امیر المؤمنین علیہ السلام کو دہرایا. اور بہت آسان اور بہت سادہ ہے یہ طریقہ حاصل کر لینے کا اور اس پر عمل کرنے کا. ممکن ہے ذہنوں میں بہت سے سوالات آئے ہوں کہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ ہم زندگی کا ہر لحظہ اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے گزار سکیں، کیسے ممکن ہے کہ ہم زندگی کی ایک ایک سانس اللہ کی قربت کے لیے اللہ کی خاطر سے گزار سکیں. بہت آسان ہے، بہت آسان. مثلا ہم مثال لیں گے اسی قول کے ذریعے جس کو ہم نے دہرایا نہج البلاغہ کے، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا لڑنا بھیڑنا، بولنا، خاموش رہنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، ملنا جلنا، صلہ رحمی، قطع رحمی، زندگی کا ہر ایک شعبہ اللہ کے لیے ہو. اس قول کی تشریح میں ہم ایک سادہ سی مثال لیتے ہیں. مثلا یہی اس وقت کی کلاس، ہمیں معلوم ہوا کہ 4 سے 6 بجے تک ہمارے پاس آج کا دن مدرسے میں کلاس کا دن ہے. ہم نے اس 4 سے 6 بجے کے وقت کو 1 گھنٹہ پہلے سے تیار کرنا شروع کیا. اپنی کتابیں دیکھیں، مثلا اپنے قلم کو دیکھا، اپنے لباس کو دیکھا، اپنے اس وقت کو دیکھا کہ جس وقت میں مثلا ہم پیدل جاتے ہیں مدرسے یا ہماری گاڑی آتی ہے لینے، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے ہم اپنے وقت پر مدرسے پہنچے. مدرسے پہنچنے کے بعد ہم کلاس روم میں آ کر بیٹھ گئے، اور یہاں دیکھا کہ صاحب وقت گزرتا جا رہا ہے مگر استاد نہیں آ رہا. 10 منٹ گزرے، 15 منٹ گزرے، 1 گھنٹہ گزرا، حتیٰ 2 گھنٹے گزر گئے مگر استاد نہیں آئے. پھر ہماری واپسی کا یہاں سے عمل شروع ہوا کہ ہم پھر یکجا ہوئے، جمع ہوئے، اور اس کے بعد یہاں سے آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچے. اس 2 گھنٹے کے کلاس کے وقت کو ہم نے تقریباً کم سے کم 3.5 گھنٹے پر منطبق کیا. 1 گھنٹہ پہلے تیاری کی تھی، پھر یہ 2 گھنٹے، اور اس کے بعد مزید آدھا گھنٹہ گھر پہنچنے کا. مثلا یہ 3.5 گھنٹے مختص تھے مدرسے کے لیے. اس میں ہم نے کوئی دوسرا کام نہیں کیا. اس میں ہم بولے تو ہمارا بولنا مدرسے کے لیے تھا، ہم خاموش رہے تو ہمارا خاموش رہنا مدرسے کے لیے تھا، مثلا کلاس کے لیے تھا. ہم نے جو لباس پہنا تھا وہ کلاس کی مناسبت سے پہنا تھا. ہم نے جو اپنے ساتھ سامان رکھا تھا وہ کلاس کی مناسبت سے سامان رکھا تھا، اپنے موضوع سے متعلق سامان رکھا تھا. یعنی ہمارے 2 گھنٹے بلکہ کل 3.5 گھنٹے مختص تھے اپنی آج کی کلاس کے لیے. ایسا ہی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. مثلا ایک اگر عام اور سادہ سی مثال کو لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں عالم اس مقام پر مجلس اعضاء پڑھنے آ رہا ہے، مشہور عالم ہے یا ہمیں پسند ہے، تو ہم نے اس عالم کی مجلس کو صحیح طریقے سے سننے کے لیے 8 بجے مجلس شروع ہونا تھی، ہم 7:45 بجے پہنچ گئے تاکہ آگے جگہ ملے. پھر وہ عالم آتا یا نہیں آتا، وقت پر آتا یا تاخیر سے آتا، جب تک وہ عالم چلے نہیں گئے اور جب تک ہم اپنے گھر نہیں پہنچ گئے ہمارا وہ وقت مختص تھا اس مجلس اعضاء کے لیے. مثال واضح ہے. اور آگے جائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب ہمیں کسی پارٹی میں شرکت کرنا ہے، کہیں مثلا عزیز اقربا میں شادی ہے، کوئی مثلا کسی قسم کا کوئی پروگرام ہے، اور وہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، تو ہم اس کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ مزید الگ سے رکھتے ہیں. کچھ وقت تیاری کا، کچھ وقت واپس گھر پہنچنے کے بعد اس تیاری کو خیر بات کہنے کا. وہ 2 گھنٹے مثلا وہ مختص ہوتے ہیں ہمارے صرف اس پروگرام کے لیے. اور آگے آئیے، شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان
وہ مشہور ترین اور مستند کتاب کہ جس کتاب میں مومن کی پوری زندگی لکھ دی گئی ہے، زندگی کا ایک ایک لہجہ لکھ دیا ہے شیخ عباس قمی نے. ایک ایک لہجہ لکھ دیا. کس لحاظ سے لکھ دیا؟ ہم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں مفاتیح الجنان کا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نصف شب سے اور آدھی رات تک، آدھی رات سے آدھی رات تک، نصف شب سے نصف شب تک کا پورے 24 گھنٹے کا وقت شیخ عباس قمی نے ترتیب سے ایک ایک ساعت اس کی مختص کر دی ہے اعمال کے لیے. مثلا ایک ایک گھنٹہ مختص ہے، روزانہ کا ہر ایک ایک گھنٹہ کسی ایک امام معصوم سے مختص ہے. اول فجر کس امام سے مختص ہے، چاشت کا وقت کس امام سے مختص ہے، ظہر کا وقت کس امام سے مختص ہے، بعد الظہر عصر کا وقت کس امام سے مختص ہے، مغرب اور مغرب کے بعد عشاء، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک ایک گھنٹہ کسی ایک امام سے مختص ہے. اسی طریقے سے دن، ہم ہفتے کے ساتھ دن دیکھتے ہیں. پیر کا دن ان دو معصومین سے مختص ہے، منگل کا دن ان معصومین سے مختص ہے، بدھ کا دن ان معصومین سے مختص ہے. وہ ایک ایک دن دو معصومین سے مختص ہے. ہفتے میں 7 دن ہیں، 14 معصومین سے مختص ہیں ہر ایک دن. بلکہ بیچ میں ایک دن ایسا بھی ہے کہ جو 3 معصومین سے، 3 ائمہ علیہ السلام سے مختص ہے. اب اگر میں اپنی جگہ پر یہ سمجھ لوں کہ میرا آج کا دن یا میرا آج کا یہ 1 گھنٹہ اس کام کے لیے مختص ہے، تو اس 1 گھنٹے میں کوئی دوسرا کام نہیں کرتا. مثلا یہاں بیٹھ کر آپ کالج کی پڑھائی نہیں کر رہے، یا اپنے اسکول کی پڑھائی نہیں کر رہے، یا یہاں بیٹھ کر آپ کا ذہن جو ہے وہ گھر کے کسی کام میں نہیں الجھا ہوا. آپ ہمتن گوش ہیں کہ کیا مل رہا ہے جو ہماری آئندہ زندگی میں ہمیں کارآمد ثابت ہو ہمارے لیے. اس 1 گھنٹے میں آپ کسی اور دوسرے موضوع کو ذہن میں نہیں لا رہے، یعنی آپ کی مکمل توجہات مرتکز ہیں، مرکوز ہیں اس طرف کے کہ ہمیں آج کی اس 1 گھنٹے کی کلاس میں کیا حاصل ہو رہا ہے. اگر میں اپنی جگہ یہ چیز طے کر لوں کہ میرا آج کا دن یہ 3 گھنٹے، یہ 4 گھنٹے، ان میں جو کام بھی مجھے کرنا ہے وہ خاصتاً مثلا رسول اللہ کے لیے کرنا ہے، تو وہ 4 گھنٹے اس کے بعد کہ پھر 2 گھنٹے مختص کر دوں گے. یہ 2 گھنٹے مختص ہیں میری طرف سے جناب زہرا سلام علیہ کے لیے. جو کام بھی کروں گا اس میں خوشنودی جناب زہرا شامل ہوگی. اس کے بعد کہ 2 گھنٹے پھر شامل کرتا ہوں امام مشتبہ علیہ السلام کے لیے. اب جو کام بھی کروں گا جس سے میل ملاقات، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ ایک عجیب موضوع ہے، اگر ہم تخلیے میں ہوں، تخلیے سے مراد سادہ سے جملہ ٹوائلٹ میں ہوں، وہ چیز جو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد و آل محمد، حضرت انسان کو اس کی حقیقت سمجھانے کے لیے بیان کر رہے ہیں. انسان تو کس چیز پر اکڑتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تو اپنے معدے میں نجاست لیے پھرتا ہے. کیا ہے انسان، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی اپنے آپ کو خدا نخواستہ تکبر میں گرفتار کر لے، لیکن مولا کائنات کا یہ جملہ بہرحال اس کی حقیقت یاد دلانے کے لیے کافی ہے کہ اپنے ہی معدے میں نجاست لیے ہوئے ہے. وہ جو ہم کھاتے ہیں، حلال کھائیں یا حرام کھائیں، بنتی وہ نجاست ہے. اس نجاست کے ازالے کے لیے، یعنی اس مدفوع کو خارج کرنے کے لیے، یعنی اپنے جسم سے یہ فضلہ خارج کرنے کے لیے جو وقت ہم معین کر دیتے ہیں، جو ٹوائلٹ میں ہمارا وقت، اگر داخلے کے وقت یہ نیت ہو جائے کہ پروردگار میں جا رہا ہوں اس عمل کے لیے تاکہ اس کے عوض جو مجھے صحت ملے وہ تیری عبادت میں صرف کروں گا، تو ہمارا وہاں بیٹھنا بھی 100% عبادت الہی ہے. صرف نیت پر، صرف نیت، انما الاعمال بالنیات. اگر میں نیت کرتا ہوں کہ مالک میں یہ 1 گلاس پانی پی رہا ہوں، اس سے جو طاقت مجھے ملے گی وہ تیری عبادت کے لیے خرچ کروں گا، صرف کروں گا، تو یہ 1 گلاس پانی پینا مستحب. بس مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایک لہجہ، اب اگر میں ہر ایک لہجے کو 1 گھنٹے کو مختص کر دوں، مثلا اب سے یہ 5 بجے سے 6 بجے تک کا وقت جو ہے میرا یہ مختص ہے امام کاظم علیہ السلام کے لیے، باب الحوائج امام کاظم علیہ السلام کے. اس میں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے نہیں بولوں گا کہ یہ وقت مختص کیا امام کے نام پر. اس میں غیبت نہیں کروں گا، غیبت اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ وقت مختص ہو گیا امام کے نام پر. اس میں کسی پر الزام نہیں لگاؤں گا، تہمت نہیں لگاؤں گا، کیونکہ یہ وقت میں نے مختص کیا امام کے نام پر. اس میں
نجس نہیں کھاؤں گا، اس میں میں رشوت نہیں لوں گا، اس میں آپ میں عرض کریں کہ خلاصہ دنیا کی جتنی بھی معائب ہیں، جتنی بھی عیب ہیں، جتنی برائیاں ہیں، وہ میں اس 1 گھنٹے میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ 1 گھنٹہ میرا مختص ہو گیا امام کے لیے۔ اگر ہم اپنے 24 کے 24 گھنٹوں کو معصومین سے مختص کر کے کہیں مالک ان سے مختص کیا اس لیے کہ تیری عبادت ہو، تیری پرستش ہو، اللہ کی طرف جو ہے ہمارا رخ رہے، تو ہماری زندگی کا حتیٰ سونا جاگنا بھی عبادت الہی شمار ہو سکتا ہے۔ یہی عبادت کہ جو حضرت انسان کی حقیقت ہے، کہاں کہا قرآن کریم میں پروردگار نے ایاک نعبد، سورہ مبارکہ حمد میں ہم نے کہا، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر یہی ایاک نعبد جس میں مقام عبادت اور عبودیت دونوں ہیں، ایاک نعبد میں عبادت بھی ہے، عبودیت بھی ہے، یعنی خالق بھی موجود ہے اور مخلوق بھی موجود ہے۔ میں اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں اے اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ اس ایک آیہ مبارکہ کے اس جملے میں کہ پورا جملہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس ایاک نعبد میں عبادت عبودیت دونوں ہیں۔ یہی عبادت یعنی زندگی کا ہر لحظہ اللہ کی خاطر گزارنا، ان عبادتوں میں افضل عبادت کیا ہو گئی؟ خود ذاکری، مجلس عزا پڑھنا، فرش عزا پر ذکر معصومین کرنا، ذاکری کرنا، روضہ خوانی کرنا، مجلس پڑھنا، یہ خود فرماتے ہیں کہ عظیم ترین عبادت ہے، بلند ترین عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ چونکہ اس میں مقصود کون ہے؟ ذکر معصومین کے ذریعے اللہ کی وحدانیت، ذکر معصومین کے ذریعے اللہ کی حقانیت کو بیان کرنا، دہرانا۔ پہلی شرط ہم نے کیا رکھی تھی؟ اخلاص۔ اخلاص کس صورت میں ہمیں ملا تھا؟ اخلاص اس صورت میں ملا تھا کہ ہم ہر اس عمل کو انجام دیں جو اللہ کی خاطر ہو۔ اخلاص کس صورت میں ہمیں ملا تھا؟ کہ جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کسی فرد کے لیے نہ کر رہے ہیں، مجلس پڑھنے جا رہے ہیں چونکہ فلاں صاحب کے ہاں وہ اتنے مالدار ہیں، ان کے ہاں کی مجلس پڑھنا ہے، لہٰذا کچھ اور طریقہ ہے مجلس پڑھنے کا، اور یہ بیچارہ غریب جو نمک پارے بھی نہیں دے گا، ہمیں اس کے ہاں مجلس پڑھنا ہے، تو ان کے ہاں کچھ اور طریقہ ہے مجلس پڑھنے کا۔ نہیں، طریقہ صرف اللہ کی خاطر سے انجام دینا، تو وہ کروڑ پتی کے ہاں ہو تو بھی وہی ہے، اور نادار کے ہاں ہو تو بھی وہی طریقہ۔ جو موضوعات وہاں دہرا رہے ہیں وہی موضوعات یہاں دہرا رہے ہیں۔ وہاں پر فرد کی خوشنودی مقصد نہیں ہے، وہاں پر خوشنودی معصومین اور عبادت الہی یہ مقصود ہے۔ لہذا عبادت کس صورت میں ہوگی؟ جب ہم اپنی گفتار کے بھرپور دلائل کے ساتھ، اپنی ممبر پہ جو کچھ بھی ہم دہرا رہے ہیں وہ مکمل تحقیق کے ساتھ، جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا ہم نے کہ ایک مجلس عزا جو 45 منٹ پر عموماً منطبق ہوتی ہے، ایک مجلس کا ممبر پہ بیٹھنے والے کا وقت تقریباً 45 منٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مختصر مجالس بھی ہیں، 15-20 منٹ کی بھی ہیں، 1 گھنٹے کی بھی ہیں، اور اس کے بعد 4 گھنٹے کی بھی۔ لیکن عام طور پہ جو مجالس گھروں پر یا منابر مساجد کے ممبروں پر دہرائی جاتی ہیں وہ عموماً 45 منٹ مجلس عزا کا وقت ملتا ہے۔ اس 45 منٹ کی ایک مجلس کے لیے پہلے 4 گھنٹے پڑھنا ہے، پہلے 4 گھنٹے کی پڑھائی ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر میرے پاس ایک دن میں مثلا 4 عشرے ہیں تو میں اور سارے کام چھوڑ دوں گا، ان 4 عشروں کی ایک مجلس، یعنی 4 مجالس کے لیے میں 4 چوک 4 فورزا، ہاں کہاں گئے تو ہم پڑھنے لکھنے والے 16 گھنٹے میں پڑھتا رہوں گا، 4 گھنٹے میں پڑھوں گا تو 20 گھنٹے تو میرے یوں گزر گئے، باقی 4 گھنٹے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہیں، مقصد یہ کہ پہلے سے آمادہ ہو، 4 گھنٹے کی تعلیم کے بعد جو خود حاصل کی ہو اس کو 45 منٹ میں دہرانا، اس کو کہتے ہیں مجلس۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ صرف اور صرف اللہ کی صفات اور مراتب کو ظاہر کرنا، یعنی ذات الہی کو واضح کرنا، کربلا میں کیا بیتی اور کیوں بیتی، مجلس عزا کیا بیان کرنا ہے، کس کے لیے بیان کرنا ہے، کیوں بیان کرنا ہے۔ جب ہم یہ موضوع اپنا مختص کر لیتے ہیں کہ مجلس عزا اللہ کے لیے پڑھنا ہے، کردار معصومین کو دہرانا ہے، اور اس لیے پڑھنا ہے کہ اس کے عوض میں جو ثواب ملے تو میری اور میرے اطراف سامعین کی، سننے والوں کی عاقبت سنور جائے، دنیا نہیں عاقبت سنور جائے۔ جب یہ ہمارے ذہن میں معین ہوگا تو پھر یہی ذاکری، یہی مجلس عزا پڑھنا ہمارے لیے
عبادت شمار ہو جائے گی، عبادت بن جائے گی. پھر ہم مجلس اعضاء کو بعنوان عبادت انجام دے سکتے ہیں. اور یہ بہرحال معلوم ہے کہ احادیث کی روشنی میں یہ عبادت یعنی مجلس اعضاء کا پڑھنا، البتہ اس کا سننا بھی عبادات مؤکدہ میں اور پسندیدہ مستحبات میں سے ہے. یعنی ان مجلس اعضاء کی مختلف روایات جو ہم اور آپ کے سامنے ہیں مستند، کہ میرے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت ہمارے پاس موجود ہے. وصیت امام پنجم یہ ہے کہ جب آپ وقت شہادت قریب آیا تو آپ نے اپنے فرزند حضرت امام صادق علیہ محمد علیہ السلام کو بلوایا اور کہا کہ اے صادق، میں نے اپنے مال میں سے اتنا مال مختص کر دیا کہ میری شہادت کے بعد بروایت 8 سال تک حج کے ایام میں میدان عرفات میں جبل رحمت کے دامن میں جہاں حضرت امام مظلوم نے خطبہ دیا تھا، جس کو ہم دعائے عرفہ کے نام سے، جزاکم اللہ، دعائے عرفہ کے نام سے پڑھتے ہیں، اللہ نصیب کرے اور یہاں بھی نصیب کرے، اور خود اس مقام پر بھی جہاں امام صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کو پڑھا تھا. یہ انشاءاللہ میدان عرفات میں جبل رحمت کے دامن میں ہم اس کو پڑھیں امام کی تعصیب میں. دعائے عرفہ میں امام علیہ السلام نے امام پنجم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مقام پر کہ جہاں میرے جد امام مظلوم نے دعائے عرفہ اراد فرمائی جبل رحمت کے دامن میں، میری شہادت کے بعد 8 سال تک میں یہ رقم مختص کر رہا ہوں، اس رقم سے وہاں پر میرے جد امام حسین کے مصائب پڑھوانا. وصیت ہے مجلس اعضاء کے لیے امام پنجم علیہ السلام کی کہ میں اتنی رقم مختص کر رہا ہوں میری شہادت کے بعد 8 سال تک. یہ جملہ ہے باقاعدہ روایت میں، اس کو پڑھنا یعنی میرے جد کے مصائب کو پڑھنا. یا خود حضرت امام سجاد علیہ السلام کا عمل کہ جب آپ نے فرزدق کو خانہ کعبہ میں، جب حضرت فرزدق نے اپنے وقت ایک مشہور مستند شاعر تھا اور امام کی شان میں بہترین کلام کہا، ہشام ابن عبد الملک کہنا چاہیے عبد الملک کو، کہ ہشام ابن عبد الملک نے امام سے کچھ اس طریقے سے رویہ رکھا کہ جیسے امام وقت کو نہیں پہچانتا، امام شاہرم کو نہیں پہچانتا، اور امام کے خانہ کعبہ کے نزدیک آنے پر راستہ بنا اور حجر اسود تک امام پہنچے تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے، یعنی ان سے جو ہے وہ شناسائی ظاہر نہیں کی، لا تعلقی ظاہر کی. تو حضرت فرزدق نے وہاں پر شان امامت میں بہترین کلام کہا، ھذا الذی یعرف بطھا وطاہا. اس پر ہشام نے ان کو گرفتار کیا، فرزدق کو، اور قید میں رکھا. تو امام نے اپنے ذکر پر، اپنی شان کے ذکر پر فرزدق کو کچھ انعام بھجوایا تھا. ایک پوری تفصیل ہے. فرزدق نے کہا کہ مولا میں نے آپ کی شان اس مال دنیا کے لیے نہیں بیان کی، کہا کہ وہ جو آخرت کا حق ہے وہ تو ہے، مگر ہم دنیا میں جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، لہٰذا یہ تم لو. اور اس میں پھر پورا انہوں نے تذکرہ کیا تمام معصومین کا، حتیٰ امام حسین علیہ السلام کا اور رسول اللہ کا. تفصیلی بہترین کلام ہے، اگر موقع ہوگا تو انشاءاللہ ایک آدھ اشعار اس کے، ایک آدھ شعر کو اس کے تفصیل کے ساتھ دہرا دوں گا. خوب، یہ ایک عظیم ترین عمل ہے ذکر معصومین. پس شرائط میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص. جب تک مختص نہ ہوں گے عبادت الہی کی خاطر ذکر امام حسین کو انجام دینے کے لیے، اس وقت تک ہماری مجلس اعضاء نہیں ہے. ایک عمل. اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کی فضیلت اور اس کا عبادت ہونا ہمارا آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے پاس مستقل احادیث اور آیات کی تفسیریں موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں کہ ہم اس کو بعنوان عبادت کامل انجام دیں. خوب، چونکہ ہمیں معلوم ہوا کہ ذکر شہداء، روضۃ الشہداء، کربلا معلیٰ میں شہیدوں پر بیتنے والی، یعنی ان کی زندگی میں ان پر کیا بیتی اور اس کے بعد شہادت کے وقت کیا بیتی اور شہادت کے بعد ان کی کیا بیتتا تھی، ان پر کیا بیتی، ان پر کیا کچھ گزری، اس تمام کو دہرانے کا نتیجہ کیا ہے؟ دہرانے کا نتیجہ عموماً آنکھ میں آنسو آ جانا ہے. آنکھ میں آنسو
ایک عجیب چیز ہے. اگر تو خوف الہی سے آ جائے تو نماز بھی کامل اور اکمل، اور اگر دنیا کی خاطر سے آ جائے تو نماز بھی باطل. خوب. لیکن یہی آنسو آ جانا کہ اگر وہ ذکر سید الشہداء علیہ السلام میں آنکھ میں آنسو آ جائے تو وجوب ہے جنت، واجب ہے جنت اس فرد کے لیے جو روئے، جیسا کہ حدیث کو بیان کیا ہم نے دلائل کے ساتھ. عجیب چیز ہے یہ آنسو. استاد محترم محسن قراتی نے اس سلسلے میں ایک سوال کیا تھا ہم سے کبھی اب سے 20-22 سال پہلے. وہ دو چیزیں کیا ہیں جو اللہ کے پاس نہیں ہیں اور اسے بہت پسند ہیں، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں جو انسان کے پاس نہیں اور اسے بہت پسند ہیں. عجیب سوال ہے. بھلا اللہ کے پاس دو چیزیں نہ ہوں اور اس کو پسند بھی ہوں تو پھر وہ اللہ کیسا؟ پہلے تو ذہن میں یہی سوال آتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور اسے پسند بھی ہو؟ ہاں، انسان کے لیے بہرحال یہ طے ہے کہ اس کے پاس دو چیزیں نہیں بلکہ بہت سی چیزیں نہیں ہیں اور اس کو بہت پسند ہے. انسان کے لیے انسان محتاج، اللہ محتاج نہیں ہے. ہم جواب نہیں دے سکے استاد محترم کو. حضرت محسن قراتی نے فرمایا وہ دو چیزیں جو اللہ کے پاس نہیں ہیں اور اس کو بہت پسند ہیں، ان میں پہلی چیز ہے آنکھ میں آنسو. پہلی چیز کیا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ آنکھ میں آنسو. اور دوسری چیز ہے شکستہ دلی، ٹوٹا ہوا دل. یہی وجہ ہے کہ جب نصف شب کے بعد کوئی مخلص راہ خدا میں عبادت عظیم نماز شب میں اللہ کے سامنے مولا کائنات کے اس جملے کو دہراتے ہوئے روتا ہے کہ الہی و ربی ملی غیرک اسألہ کشف ضری، اے اللہ میرا تیرے سوا کون ہے جو میری ضرر کو اور میرے نقصان کو اور میری مشکلات کو دور کر دے. اور اس وقت وہ روتے روتے اپنی آنکھوں میں حتیٰ مکھی کے پر کے برابر بھی نمی لے آتا ہے. تو اللہ ملائکہ پر فخر کرتا ہے یہ ہے وہ انسان جس کی خاطر میں نے دنیا کو بنایا. کہ تم لوگ کہتے تھے انسان لڑے گا زمین پر، لیکن یہ دیکھو یہ ہے انسان جو جب سب سو رہے ہیں یہ میری بارگاہ میں تضرع کر رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے. اور میرے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ مولا کیسے پتہ چلے کہ ہماری عبادت بارگاہ رب میں قبول ہوئی؟ کیسے معلوم ہو کہ ہماری نماز بارگاہ رب میں قبول ہوئی؟ کیسے معلوم ہو کہ ہم نے جو عمل کیا ہے اللہ کے لیے وہ اللہ نے قبول کیا؟ ہمیں کس طریقے سے معلوم ہو؟ بہت اچھی حدیث ہے، بہت سادہ اور بہت مکمل ہے کہ جس کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں. اے فرزند نبی فرمائیے وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے جو کام کیا اللہ کے لیے، مجلس پڑھی، کہ نماز پڑھی، کہ صدقہ کیا، کہ والدین سے ملے، کہ بھائی بہنوں سے ملے، کہ سچ بولا، کہ جو بھی کام اللہ کی خاطر کیا وہ اللہ نے قبول کر لیا، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دوران عمل دیکھنا، اگر تمہاری آنکھوں میں، یہ جملہ ہے روایت میں موجود، اگر تمہاری آنکھوں میں پرے مگس کے برابر بھی نمی آ گئی، یعنی مکھی کے پر کے برابر بھی آنکھیں بھیگ گئیں، آنسو آ گیا، تو یقین کرنا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، یقین رکھنا کہ تمہاری عبادت قبول ہو گئی. پہلی چیز کیا نہیں ہے اللہ کے پاس جو اسے بہت پسند ہے؟ آنکھ میں آنسو. ذکر امام حسین السلام کا خاصہ کیا ہے؟ آنکھ میں آنسو. عبادت کی قبولیت کی دلیل کیا ہے؟ آنکھ میں آنسو. پس یہ گریہ اور خصوصاً مصائب سید الشہداء، نماز میں اگر کوئی رو رہا ہے تو وہ اپنے لیے رو رہا ہے، اپنی عاقبت بچانے کے لیے رو رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے جو گزشتہ اس کے اعمال ہیں ان کی کہا جائے کہ بخشش کے لیے رو رہا ہے. وہ ایک مخصوص مختص ہو گیا عمل. عبادت کی قبولیت کے لیے اس کے علاوہ، نماز کے علاوہ جو عبادات ہیں، عبادت کی قبولیت کے لیے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو وہ ہے کہ وہ خود تنہا اپنے لیے عبادت کر رہا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ نہیں وہ سب کے لیے مل کر اجتماعی طور پر عبادت کر رہے ہیں. سب کے لیے سے مراد یہ نہیں کہ ان کو دکھانے کے لیے. مثلا شبہ قدر کے اعمال، یہ دعائیں، یہ نمازیں، یہ جو کچھ بھی دہرایا جاتا ہے، یہ اجتماعی طور پہ عمل ہوتا ہے. اس میں گریہ ہوتا ہے، اس میں روتے ہیں، اس میں
کہا جائے کہ بارگاہ رب میں خصوصاً دعائے کمیل میں یا ربی کہتے ہوئے، یا سری الرضا کہتے ہوئے، یا مثلا ملی غیرو کا یہی جملہ کہتے ہوئے، ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، یہ جملہ دہراتے ہوئے، یا دوسری دعاؤں میں انسان اجتماعی طور پر گریا کرتا ہے۔ مجلس عزا بھی خاصہ یہ ہے کہ پڑھنے والا بھی چونکہ اللہ کی خاطر پڑھ رہا ہے، اخلاص سے پڑھ رہا ہے، لہذا اس کی آنکھ میں بھی آنسو ہے، اور سننے والے آنے والا بھی اخلاص سے سن رہا ہے، لہذا اس کی آنکھ میں بھی آنسو۔ شرط قبولیت عمل خالص کیا ہے؟ آنکھ میں آنسو آ جانا۔ اور خصوصاً مصائب سید الشہداء علیہ السلام کے ذکر میں رونے اور رلانے والے دونوں کیا ہوئے؟ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، یعنی دونوں کے اعمال اللہ نے قبول کیے۔ اخلاص ہوگا، دل خالص ہوگا تو آنکھ میں آنسو آئے گا، ورنہ اگر میں مثلاً اخبار میں میرا نام آئے گا، ٹیلی ویژن پر میں آ جاؤں گا، بینرز پہ مجھے علامہ لکھ دیا جائے گا، مجھے کیا سے کیا حجت الاسلام لکھ دیا جائے گا، اپنی پی آر بنانے کے لیے یا اپنی کہا جائے کہ مشہوری کے لیے اگر میں ذکر امام حسین علیہ السلام کر رہا ہوں تو نہ میں روؤں گا اور نہ عموماً سننے والا بھی اس پر گریہ تاری نہیں۔ شرط کیا ہے؟ اخلاص للہ، خالصتاً اللہ کے لیے عمل کو انجام دیا جائے۔ دوسری شرط کیا ہے اس مجلس عزا کے لیے؟ پہلی شرط اخلاص، دوسری شرط کیا ہے مجلس عزا کے لیے؟ شرائط بہت سی ہیں، لیکن دوسری شرط چونکہ یہ عبادت الہی ہے، چونکہ یہ خالصتاً للہ ہے، چونکہ یہ پیغام پہنچانا ہے الوہیت کا امام معصوم علیہ السلام کے اعمال اور کردار کے ذریعے سے، اخلاص شرط۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسری شرط کیا ہے؟ فرماتے ہیں صدق، سچائی۔ ہم دیکھتے ہیں فرش عزا خصوصاً ماہ رمضان میں بہت سے ذاکرین دن میں مجلس پڑھنے سے اعراض کرتے ہیں، نہیں پڑھتے، یعنی حالت روزہ میں مجلس نہیں پڑھتے۔ بہت سے افراد کہتے ہیں کمزور ہیں، طاقت نہیں ہے، کھائیں گے پیئیں گے تو آئیں گے ممبر پہ، نہیں مزاح بھی کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ بہت سے افراد کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ جو ہے وہ مجلس پڑھیں۔ اس میں دو گروہ ہیں۔ پہلا گروہ علماء کا ہے، علماء سے مراد وہ فرد جو پڑھ لکھ کر ممبر پہ آتا ہے، وہ شخص جو محنت کر کے، جو دلیلوں کے ساتھ، جو باقاعدہ کہا جائے کہ تاریخ کے حوالہ جات کے ساتھ ممبر پر آتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو عموماً پڑھنے سے ذرا اجتناب کرتے ہیں، نہیں پڑھتے، حالت روزہ میں مجالس کوشش کرتے ہیں کہ نہ پڑھیں۔ اور ایک وہ گروہ ہے کہ جو کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ ممبر پہ پڑھ دیتا ہے، جو کچھ اس کے کہا جائے کہ اس کے اپنے ذاتی علم میں ہے، کسی عالم سے، کسی مستند کتاب سے، کہیں قرآن کریم سے، کہیں کہا جائے نہج البلاغہ سے، کہیں سیف سجادیہ سے، کہیں عیون اخبار الرضا سے، یعنی معصومین سے جو کتب مختص ہیں، معصومین کے اقوال سے مختص ہیں، ان سے کچھ استفادہ نہیں کر رہا، سنی سنائی مجالس کو پڑھ رہا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو مجلس نہیں پڑھتا۔ وجہ یہ پہلا طبقہ جو عالم طبقہ ہے، یہ مجلس پڑھنے سے گریز اس لیے کرتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات معصومین سے منسوب میری زبان سے نہ نکل جائے جو معصومین میں نہ ہو یا معصومین نے نہ کہی ہو، یعنی کوئی ایسا جملہ جو قول معصوم نہیں ہے مگر معصوم سے نسبت دے کر ممبر پہ دہرا دوں، یا آیت کا ترجمہ یا آیت کی تشریح، تفسیر، کوئی ایسا جملہ میرے منہ سے نہ نکل جائے جو تفسیر قرآن نہ ہو، یعنی وہ میری اپنی ذاتی تفسیر ہو، کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ جو ماخذ قرآن سے نہ ہو، جو مطلب قرآن سے نہ ہو، میرا اپنا ذاتی مطلب ہو اور میں اس کو قرآن کا نام دے کر دہرا دوں، یا معصومین کا قول کہ معصوم کا قول میں اس کو دہرا دوں۔ یہ وہ عالم ہے جو جانتا ہے کہ اگر تفسیر بالرائے کی تو حرام ہے، یا کوئی قول اللہ سے یعنی قرآن کریم سے، یا معصومین علیہ السلام سے یعنی رسول اللہ سے اور ائمہ علیہ السلام سے نہ ہو اور ان سے منسوب کر کے دہرا دیا جائے۔ مبطلات روزہ میں ایک شرط کیا ہے؟ کوئی ایسا قول، کوئی ایسی تشریح، کوئی ایسی تفسیر، کوئی ایسی بات جو قرآن یا اہل بیت میں نہیں ہے، وہ ان سے منسوب کر کے اگر کہہ دی جائے تو روزہ باطل ہے۔ یہ عالم فرد ہے کہ جو اس بنا پر نہیں پڑھتا مجلس۔ دوسرا وہ ہے
کہ جو جانتا ہے کہ میرے پاس علم تو ہے ہی نہیں، میں جو کچھ بھی پڑھ رہا ہوں سنی سنائی باتوں پر پتہ نہیں معصومین کا ہے بھی یا نہیں بھی، یہ میں پڑھ رہا ہوں اور کوئی نیچے سننے والا مجھ سے کہہ دے کہ یہ قول معصوم نہیں ہے تو میری بے عزتی ہو جائے گی کہ اتنا بڑا ذاکر، اتنا بڑا عالم غلط حدیث پڑھ رہا ہے، جو کہ ہمارے عموماً نہیں ہے۔ یعنی ہمارے یہاں کچھ بھی پڑھ دیتا ہے، آنے والا کچھ بھی پڑھتا ہے۔ ایسے سمن بکمن ہیں اس وقت کے شیعہ، اس وقت کے سننے والے، کہ وہ کچھ بھی پڑھ دیا جائے وہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، غلط ہے۔ سننے والا بھی عالم ہو، پڑھا لکھا ہو۔ ایک دور تھا اسی کراچی میں، ایک دور تھا کہ جب مثلا مولانا مسلم مہدی صاحب، مولانا علامہ رشید ترابی صاحب، اپنے عرض کریں کہ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب، یہ بڑے بڑے علماء ممبر پہ آتے تھے تو مجمع بھی پڑھا لکھا ہوتا تھا، وہ سنتا تھا مجالس کو۔ آج کا دور پچھلے کہا جائے کہ 25-30 سال سے دور ایسا پلٹ گیا ہے کہ مجلس میں بیٹھا ہوا فرد بھی متوجہ نہیں ہے کہ عالم یا عالمہ کیا کہہ رہا ہے، ذاکر یا ذاکرہ کیا کہہ رہی ہے، پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے وہ اس طرف متوجہ نہیں ہے۔ پس صدق، سچائی، کوئی ایسا قول، کوئی ایسی بات ذکر امام حسین علیہ السلام کے ضمن میں نہ کی جائے کہ جو قرآن سے یا اہل بیت سے نہ ہو۔ وہاں اپنے اندر کا صدق بھی ضروری ہے، صدق و صفا۔ خود اندر سے انسان خالص اور پاک ہوگا، خود اندر سے انسان سچا ہوگا تو اس کی بات بھی سچ ہی نکلے گی۔ خود اندر سے انسان کہا جائے کہ بارگاہ رب میں اپنے آپ کو محسوس کرے گا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محسوس کرے گا، تو وہ اندر سے جو بات اس کی نکلے گی، جو چیز وہ دہرائے گا، وہ خالصتاً صدق و صفا پر مشتمل ہوگی، اخلاص پر مشتمل ہوگی، اور اس کے لیے اور سننے والوں کے لیے باعث 100,000 ثواب، یہاں تک کہ وہ انتہا پر پہنچ جائے گا عبادت الہی کی حقیقت کے ساتھ۔ خوب، ہم پہنچے اس منزل کے اوپر کہ یہ دو شرائط ہمارے لیے ابتداءً، دو شرائط، اخلاص اور صدق، یہ دو چیزیں ہم لے کر چلیں گے تو ہم اہل ہوں گے ممبر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممبر گویا پہلی سیڑھی ہے، زینہ اول ہے۔ ممبر ہم اور آپ کے لیے، ہم اور آپ سے مراد وہ دینی طالب علم کے جو ان 3 موضوعات میں، کون سے 3 موضوعات؟ تحریر، تقریر، تدریس میں تقریر پر، ان 3 موضوعات میں وہ اس ایک موضوع کو لے رہا ہے، ممبر کو لے رہا ہے، تقریر کو لے رہا ہے، کہ وہ اس کے لیے گویا زینہ اول ہے۔ یعنی جب وہ ممبر پہ قدم رکھے تو اس کو چاہیے کہ ذات الہی اور انبیاء علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام کے سوا ہر ایک کو فراموش کر دے، اسے کسی کی اور کی جستجو نہ ہو۔ جب وہ ممبر پر آئے، وہ ذکر معصومین کے لیے آئے، تو اس کی نظر میں صرف اور صرف ذات الہی ہو اور اللہ کے انبیاء اور معصومین ائمہ علیہ السلام۔ وہ کسی شخص کی، کسی ذات کی طرف، کسی کہا جائے کہ کوئی بھی ہو وہاں موجود، کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کا اصل مقصد صرف اور صرف ذات الہی اور ذات معصومین، کسی اور کی جستجو نہ کرے۔ چہ جائے کہ کسی کا دل جیتنے کے لیے یا کسی سے مال کے حصول کے لیے ممبر پہ جائے۔ اس وقت ہے ہمارے درمیان جو ٹکڑیوں میں بٹ گیا ہے، ایک شیعہ، ایک محب اہل بیت کئی ٹکڑیوں میں بٹا ہوا ہے۔ عقیدے کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، عمل کے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ یعنی اگر ہم مثال لیں اس کی تو ایک ہی گھر میں ہمیں مختلف عقائد کے افراد ملتے ہیں، ایک ہی گھر کے اندر ہمیں مختلف راہ پر چلنے والے افراد ملتے ہیں۔ کوئی معصومین علیہ السلام کی شان میں کیا سمجھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کوئی اس کے بالکل مخالف ہے۔ کوئی معصومین کو اس منزل پر رکھے ہوئے جو اللہ نے معین کی ہے، اور کوئی اس منزل سے یا تو گرائے ہوئے ہے یا آگے بڑھائے ہوئے ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام ہمیں اس چیز کی جانب راغب کر چکے ہیں، پیغام دے چکے ہیں۔ اور ایک عجیب جملہ ہے بحر الانوار میں، امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ہے، نزلونا عن الربوبیتی۔ آج اصل میں ہم وائٹ بورڈ استعمال نہیں کر رہے، ورنہ یہ احادیث میں لکھتا رہتا تو آپ کے لیے آسان تھی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کلاسز سے، نزلونا عن الربوبیتی وقولوا فینا ما شئتم، نزلونا عن الربوبیہ وقولوا فینا ما شئتم،
ہمیں رب کی ربوبیت سے کم درجے پر رکھو، یعنی ہمیں اللہ نہ کہو۔ وقولوا فینا ما شئتم، اس کے بعد جو چاہے ہماری شان میں کہو، صرف اللہ نہ کہنا، اللہ سے نچلے درجے پر رکھنا، اس کے بعد قولوا فینا ما شئتم، جیسا تم چاہو ہماری شان بیان کر سکتے ہو، یعنی اللہ نہ بناؤ، اللہ نہ بناؤ، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ میں سے کوئی صفت ہم سے مخصوص نہ کرو، ہمیں اللہ نہ بناؤ، ہمیں رب نہ بناؤ، ربوبیت سے نچلا درجہ ہمارا ہے، تمہارے ذہنوں کے لحاظ سے رب کے علاوہ اور جو کچھ چاہو ہماری شان میں کہہ سکتے ہو، اللہ ہمیں نہ کہنا، اللہ کے علاوہ جو ہماری شان تم بیان کر سکتے ہو بیان کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں مختلف عقائد کے افراد ہیں، کوئی ایک شخص جو ہے وہ غلوب میں چلا گیا کہ غلوب کیا ہے ذات معصومین میں، اللہ کہنا، جس کے لیے خود امام معصوم نے منع کیا، اور درجے سے گرا دینا، نعوذ باللہ، جیسے کچھ افراد کا عقیدہ ہے کہ نبی ہم جیسے ممکن نہیں ہے کہ معصومین ہم جیسے ہوں، نور الہی ہیں۔ اس جملے کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد صرف ہمارا مقصد ذات الہی اور ذوات انبیاء اور ذوات معصومین علیہ السلام ہے، تو یہ گویا ہمارا پہلا اسٹیپ ہے، یہ ہمارا زینہ اول ہے، یہ ہمارا پہلا قدم ہے اللہ کے احکام کو دہرانے کے لیے۔ ہاں، اگر کسی کا دل جیتنے کے لیے، کسی کی خاطر سے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ بہت سے مقام پر یہ چیز ہے کہ صاحب مولانا صاحب آپ کو یہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں پڑھیے گا۔ بہت جگہ پر یہ ہے کہ صاحب ہم نے ذاکرہ بلوائی ہیں اور ذاکرہ کو پہلے سے ہم نے بانڈ کر دیا ہے کہ وہ صرف یہ پڑھیں گی، وہ نہیں پڑھیں گی۔ آپ علی علی کیجئے، ہم نے ان سے کہہ دیا اگر علی علی نہیں کریں گی تو پھر واپسی میں جو ہے خود رکشہ ٹیکسی کر کے جائیں گی۔ کیا مطلب ہے علی علی نہیں کریں گی؟ علی علی کرنے سے مراد کیا یہ لے لیا آپ نے کہ بس وہ ران پر ہاتھ مارتی رہیں یا زمین جو ہے وہ اپنے ایڑھی سے پٹکتی رہیں یا ممبر ہلاتی رہیں یا ہلاتا رہے عالم، اور اس کے بعد وہ ہر طرف نعرہ حیدری لگتی رہے؟ مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب اللہ مقامہ، عجیب ذات، عجیب ترین ذات، کہ ان کے علوم اب تک جاری ہیں، علامہ تعالی جوہری اور ان کے فرزندان کی صورت میں بھی، کہ وہ اس کو انہی کے علوم کو جو انہوں نے پڑھایا اس کو دہرا رہے ہیں۔ بہرحال ایک عالم کا عمل ہے۔ علامہ مصطفیٰ جوہر صاحب مجلس پڑھ رہے تھے فردوس کالونی میں، جب حیات تھے اپنی زندگی میں، فردوس کالونی میں عزاداری کا ایک عظیم اب بھی باقی ہے کچھ اس کا حصہ، اور کسی نے نعرہ حیدری لگا دیا۔ پہلے یہ طریقہ نہیں تھا جو آج ہمارے یہاں ہے کہ اتنا عالم کے منہ سے جملے نہیں نکلتے جتنا ہمارے منہ سے نعرہ حیدری اور یہ حرام اور یہ حلال اور پتہ نہیں کون کیا کیا جو ہم نے نعرے بنا رکھے ہیں۔ ایک نعرہ حیدری جیسے ہی لگا، مصطفیٰ جوہر صاحب نے اپنے مجلس کو روک دیا، علامہ صاحب نے۔ اس کے بعد یعنی کہ کیا کوئی جنگ فتح کر لی؟ کیا تم اعمال میں کامل ہو گئے؟ کیا تم اللہ تک پہنچ گئے؟ نعرہ حیدری کس بات پر لگایا؟ نعرہ حیدری جیت پر لگایا جاتا ہے۔ نعرہ حیدری جیت پر کس جیت کے اوپر لگتا ہے؟ وہ اپنے عمل میں کامیاب ہونے کی جیت ہو، وہ دشمن کو پسپا کرنے کی جیت ہو، وہ آپ کی نوٹ میں عرض کریں کہ بات کو سمجھ لینے کی جیت ہو۔ مصطفیٰ جوہر صاحب جو ہے وہ اچانک رک گئے، کہنے کہ وہ جنہوں نے نعرہ لگایا تھا، کہا ہمیں بات پسند آئی تو ہم نے نعرہ لگا دیا۔ بات پسند آنے پر نعرہ لگا دیا، یعنی علامہ مرحوم مصطفیٰ جوہر صاحب اللہ مقامہ وہ بھی اس منزل کو واضح کر رہے تھے کہ جس چیز کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے۔ ظلم کی مثال بھی یہی ہے، میں عالم نہیں ہوں، مجھے حق نہیں ہے کہ میں ممبر کے اوپر آؤں، میں نے محنت نہیں کی، میں نے کہا جائے کہ دلیل حاصل نہیں کی، مجھے کربلا نہیں معلوم۔ کربلا ہم تک کیسے پہنچی؟ بات تمام ہو گئی، بس وقت تمام ہو رہا ہے۔ کربلا ہم تک کیسے پہنچی؟ تین منابع، تین بیسز ہیں جن کے تحت میں کربلا ہم تک پہنچی ہے، یعنی کربلا میں جو کچھ گزرا وہ تین ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے۔ پہلا ذریعہ وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ راوی نے کہا عصر عاشور امام حسین گھٹنوں سے ٹیک دیے ہوئے زمین پر اور تلوار پر اپنی ٹھوڑی رکھے ہوئے تھے، یہ راوی نے کہا۔
راوی نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ امام حسین پر یوں سے یوں بھی تھی. ایک راوی کون ہے, کیا ہے, کہاں سے آیا, مسلم تھا, غیر مسلم تھا, یزیدی لشکر میں تھا, کربلا معلیٰ میں مظلوم کربلا کے لشکر میں تھا, راہ چلتا کوئی فرد تھا, نسلی تھا, اصلی تھا, کیا تھا, کچھ نہیں پتا. ایک راوی, یہ راوی کون ہے؟ راوی کی تصدیق چاہیے. ایک اصطلاح ہے عربی میں, فارسی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, خبر واحد حجیت نہ دارد. خبر واحد ہمارے لیے حجت نہیں, یعنی ایک فرد اگر خبر دے رہا ہے وہاں یہ ہو گیا, یہ حجت نہیں ہے. یعنی ہم اس بات کو منوان تسلیم نہیں کریں گے. آگ لگ گئی حجت نہیں ہے, فرد مر گیا حجت نہیں ہے, تسلیم نہیں کریں گے جب تک ہمارے پاس گواہ عادل نہ ہو, جب تک ہمارے پاس خبر دینے والا عادل نہ ہو عام زندگی میں. درست ہے. ایک راوی ہم تک خبر پہنچا رہا ہے, اس راوی کا کسی کو کچھ پتہ نہیں, اور اس راوی کے نام پر ہم جو جی چاہتا ہے کربلا کے بارے میں پڑھ دیتے ہیں. لیس بجائز. ایک منبع, ایک بیس ہماری یہ ہے. دوسرا مقام, دوسرا کربلا کے واقعات ہم تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یزیدی لشکر کے راویوں کے نام بھی ہیں. مسلم ایک نام بہت زیادہ مشہور ہے. کون ہے؟ مسلم جساس ہے. کون ہے؟ مسلم ابن عقیل ہیں. کون یہ مسلم کون ہے؟ یہ خالی کا ایک مسلم, اس کو ہم نے راوی کا نام دے دیا. نہیں صاحب, ہمارے لیے یہ مستند نہیں ہوا. دوسرا طریقہ یہ کہ یزیدی لشکر کے راویوں نے کربلا ہم تک پہنچائی, اور وہ بھی 2 محرم سے, جبکہ 2 محرم کو سوائے لشکر حر کے کوئی دوسرا لشکر نہیں تھا. 1000 افراد تھے. تیسرا منبع جو ہم تک پہنچا کربلا معلیٰ کے واقعات کا, مستند اور مکمل. شرط یہ ہے کہ اس کا استناد ہم خود سے حاصل کریں. خطبات جناب حضرت معصومہ کونین ثانی زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خطبات اور واقعات حضرت امام سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ السلام, اور زیارت ناحیہ صاحب الامر حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ منبع, یہ بیس, یہ اصل جو ہے وہ تیسرا ذریعہ ہے ہم تک کربلا پہنچنے کا, یعنی کربلا کے واقعات ہم تک پہنچنے کا. پہلا وہ راوی کون ہے, اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, اس کو ہم قبول نہیں کرتے. دوسرا وہ راوی کون ہے کہ جس کا نام مسلم کے نام سے دے رہے ہیں, مستند ہے, تو لائیے اس کو ہم قبول کرتے ہیں. اس کے کہے ہوئے دہرائے ہوئے واقعات کو ہم منبر پہ دہرا سکتے ہیں. لیکن ان دونوں کی نسبت تیسرا راوی, 3 راوی ہیں. زیارت ناحیہ, شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں بھی اس کو لکھا, بڑی کتب میں موجود ہے, معتبر کتب میں موجود ہے. کربلا میں کیا گزری امام زمان نے فرمایا, اس کو ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے اپنے وارث کا دہن اقدس سے انجام شدہ کربلا. اس کے بعد خود جناب بی بی سلام اللہ علیہ کے خطبات, جو خطبے جناب ثانی زہرا سلام اللہ نے کوفہ سے شام تک میں دیے, اور پھر شام سے واپس کربلا, اور کربلا سے پھر مدینے آ کر جو کچھ دہرایا, اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ کے جملے مدینہ جدنا لا تقبلینا, یہ ہمارے پاس بیس ہے, اصل حقیقت ہے کربلا کی, کربلا میں کیا گزری. اور خود حضرت امام چہرم علیہ السلام کے وہ خطبات یا وہ جوابات جو اصحاب نے مختلف مقامات پر ان سے پوچھے. مثلا قید کی حالت میں جب کوفہ آئے تو کوفہ میں بہت سے افراد نے روک کر امام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے امام سے سوالات کیے, جس کا جواب امام نے دیا. شام میں پہنچنے کے بعد, شام کوفہ اور شام کے درمیانی سفر میں حلب وغیرہ سے جب گزرا ہے قافلہ, تو بہت سے افراد نے خود شام کی فصیل پر, مشہور واقعہ جو منبر پہ دہرایا جاتا ہے کہ روکنے والے نے آ کر جو ہے وہ گویا گستاخی کی امام کی شان میں, کہا قیدی چلا آ رہا ہے مثلا, تو امام نے کہا کہ تم قرآن پڑھ کر آ رہے ہو, کہا ہاں میں قرآن پڑھ کر آ رہا ہوں. کہا تم نے اس میں پڑھا انما یرید اللہ لیذھبان, کہا ہاں میں نے پڑھا. تمہارا تعلق, امام نے فرمایا وہ اہل البیت ہم ہیں. پھر کہا تم نے پڑھا اس میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه, کہا ہاں میں نے یہ پڑھا ہے. کہا تو آپ کا کیا تعلق,
اس سورے سے کہا سورہ دہر ہماری شان میں نازل ہوا. تم نے پڑھا انا اعطینا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اس آیت کے اوپر. پھر کہا سورہ کوثر پڑھا. یعنی امام نے پھر وہاں پر اس سے آیت قرآنی کے سوالات کر کے جواب دیے. تو وہ شخص حقیقت پر آ گیا. غیر مسلم کہا جائے کہ غیر شیعہ تھا، یعنی محب اہل بیت نہیں تھا، ایک عام مسلم تھا. لیکن وہ امام نے وہاں پر جملے دہرائے، وہاں پر اپنی شان بیان کی، یہ ہمارے لیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ شام میں داخل ہونے کے بعد باب سعاد پہ، خود بازار شام میں باب سعاد پہ، اور دربار یزید میں، اور اس کے بعد قید خانے میں، مختلف جگہوں پر امام علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، یا مدینے پہنچنے کے بعد یہ وہ واقعات ہیں جو مستند ہیں. کربلا یہ ہے، اس کا منبر پہ دہرانا مجلس سے ازاں ہے. آخری بات آج کی مجلس سے ازاں فقط ذکر مصائب امام حسین علیہ السلام سے وقت کے لحاظ سے ذرا سی اس کے اندر تبدیلی آئی ہے. وقت کے لحاظ سے تبدیلی کیا آئی ہے؟ میں نے کہا کہ عموماً ایک مجلس 45 منٹ کی ہوتی ہے. ممکن نہیں ہے 45 منٹ تک صرف اور صرف ہم اور آپ کے دور میں، ہم اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے 45 منٹ تک ہم صرف مصائب پڑھتے رہیں. ظاہراً مشکل ہے، ممکن نہیں ہے. زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس میں ذرا سا اضافہ ہوا. ابتدا کے 15-20 منٹ، 25 منٹ، حتیٰ 30 منٹ تک فضائل معصومین. فضائل معصومین میں کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی الوہیت اور اللہ کی عطاؤں کو دہرانا. اس کے بعد کے 15 سے 18 منٹ یا کم سے کم 8 سے 10 منٹ وہ مصائب کی طرف رخ کرتے ہوئے مصائب کو دہرانا. عزیزان گرامی، آج کی اس بحث کا اختتام ہوا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے زندگی ہے تو ہم اس وائٹ بورڈ کو استعمال کرتے ہوئے ان جملوں کو اور آیات کو جو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے دہراتے رہیں گے. بحث ہے مجلس ازا اور ذاکری اور اس کے طریقے. اور انشاءاللہ العزیز ذاکری اور طریقے کو سیکھنے کے لیے شرط نہیں ہے کہ آدمی کسی ایک ڈگر پر چلے. مثلا کوئی شخص، میں مثال دوں کہ کسی ایک عالم کو پسند کرتا ہے تو اسی کے انداز کو ممبر پہ دہرائے، شرط نہیں ہے. کسی شخص کو کوئی ذاکر، کسی شخص کو کوئی عالم، کسی کو کوئی علامہ، کسی کو مولانا پسند ہے، شرط نہیں ہے. اپنے علم کو دلیل کے ساتھ اور اس طریقے سے دہرا دینا کہ وہ سننے والے پر اثر کرے اور اس کو ذکر معصومین کے تحت میں اس تک پہنچایا جائے، اس کو مجلس ازا کہتے ہیں. طریقہ کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں کوئی سوال ہے تو 1-2 منٹ آپ کے پاس ہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. کوئی سوال؟ بہت اچھا ہے. حضرت بحر الانوار جلد ثانی، میں اس کا پورا ایڈریس آپ کو دے دیتا ہوں. چاہیں تو آپ اگلی کلاس میں لے لیں مجھ سے، اور چاہیں تو میرا نمبر لے لیں، مجھے کل فون کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، نمبر یہیں سے مل جائے گا آپ کو. اللہ جیتا رکھے تم لوگوں کو. 2 چیزیں جو اللہ کے پاس ہیں اسے بہت پسند ہیں، آنکھ میں آنسو اور شکستہ دلی. اور بندے کے پاس جو 2 چیزیں نہیں ہیں اس کو بہت پسند ہیں، وہ رزق اور موت. تشریح انشاءاللہ پھر دے دوں گا. البتہ رزق، بندہ جو ہے وہ حلال اور پاک رزق بہت پسند کرتا ہے، اور اس کے لیے یہ بندہ جو ہے وہ تمام کوششیں کرتا ہے. اور موت اس لیے پسند کرتا ہے بندہ، مومن اس لیے پسند کرتا ہے کہ 2 بڑی وجوہات: ایک لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات، اور ایک خود مولا کائنات کا قبر میں آ جانا. لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ مولا کائنات ہر ایک مومن کی روح نکلتے وقت آتے ہیں، ہر ایک کی روح نکلتے وقت. لیکن جو دوست ہے اس کے پاس دوست کی صورت آتے ہیں، جو دشمن ہے اس کے پاس میرا علی دشمن کی صورت آتا ہے. لہٰذا کوئی خوش نہ ہو کہ ہم علی 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 کرتے ہیں تو مولا کائنات دوست کی صورت آ جائیں گے. اگر منہ سے علی علی ہوتا اور عمل سے نہ ہوتا ہو تو بڑی مشکل ہے.
سوال بہت اچھا ہے، چونکہ سب کے لیے فائدہ مند ہے، دہرا دوں۔ سوال یہ تھا کہ اگر کسی کو کہیں کسی جگہ یا باہر سے پیسے پڑے ملیں تو ان پیسوں کا کیا کریں؟ اگر اس کو نہ اٹھائیں اور اس کو چھوڑ دیں تو ایسا کرنا صحیح ہوگا۔ اموال گمشدہ کے بارے میں توضیح مسائل میں تفصیلی بحث ہے موجودہ وافر کے صفحات میں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ چیز پڑی ہے نہ اٹھائیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی چیز اٹھانے کی، بہتر ہے نہ اٹھائیں۔ لیکن اگر اٹھا لیتے ہیں تو آپ ضامن ہیں۔ دو صورتیں، مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں اس چیز کو، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ اگر مثلا مجھے کچھ رقم ملی تھی یا کوئی بھی چیز ملی تھی اور میں نے اس کو مالک کی طرف سے صدقہ کر دیا، دے دیا کسی کو، کل فیصلہ مجھے ملا یہاں میری یہ چیز رہ گئی تھی، گر گئی تھی یا میں بھول گیا تھا اور آپ نے دیکھی، تو اب میں چونکہ ضامن ہوں، میں نے اٹھایا تھا، میں نے صدقہ کیا، تو میں وہ چیز وہ پیسہ اس مالک کو دوں گا واپس، اور جو صدقہ دیا ہے وہ میرے نام اعمال میں